اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بالخصوص جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق رکھنے والی ہماری خواہران، ہماری گفتگو امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے سے ہو رہی تھی، اور میں نے گزشتہ درس میں آپ کے متعلق کتابوں کا ایک مختصر خاکہ اور انفرادی شخصیت کو پیش کرتے ہوئے سلسلہ یہاں پر آ کے روکا تھا گفتگو کا کہ آپ کی اولاد کے 5 نام کتابوں میں درج ہیں: حسن، حسین، محمد، جعفر اور الیہ۔ ٹھیک ہے، امام حسن عسکری کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ اور ایک اور نام جو سلسلے میں اہم ہے ذکر کرنا، ذرا سا اشارہ، وہ جعفر۔ امام کے ایک فرزند کا نام جعفر ہے۔ جعفر کا کتابوں میں 2 طریقے سے نام ذکر ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ جعفر کذاب ذکر کیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پہ جعفر تواب۔ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جعفر کذاب نے یا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت، دونوں کے سلسلے میں کہہ سکتے ہیں، امام علی نقی یا امام حسن عسکری، ان کی شہادت کے بعد امامت کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم امام ہیں، اور ان کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد امام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے تھے، لیکن 5 سالہ کم سن فرزند معصوم امام حسن عسکری یعنی امام آخر نے آ کر کے ان کے آستینوں کو پکڑ کر کے جائے گاہ نماز سے الگ کیا، اور ہٹانے کے بعد کہا تھا کہ اپنے باپ پر نماز پڑھنے کا اور نماز جنازہ باپ کے پڑھانے کا زیادہ مستحق میں ہوں، اور امام آخر نے امام حسن عسکری کی نماز پڑھائی تھی۔ بہرحال چونکہ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا، لہٰذا جعفر کذاب کہا جاتا ہے، چونکہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ مگر کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لیا تھا اور یہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اس وجہ سے ان کو جعفر تواب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو امام کی اولاد کی گفتگو ہوئی۔ اب آ جائیے امام کی ولادت اور شہادت کو لے کر کے۔ ولادت آپ کی اکثر ائمہ کے طریقے سے مدینے میں ہوئی ہے، اور شہادت جو ہوئی ہے وہ سامرہ میں عراق کے شہر میں ہوئی ہے۔ 5 رجب امام کی ولادت کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور شیخ مفید نے آپ کی ولادت کی تاریخ جو لکھی ہے وہ 15 ذی الحجہ تحریر کی ہے، کہ 15 ذی الحجہ کو آپ کی، اور بھی بہت سے علماء نے 15 ذی الحجہ تحریر کی ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ 15 ذی الحجہ ہے۔ سن ولادت تقریباً متفق علیہ ہے، یعنی 212 ہجری۔ ٹھیک ہے، 212 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، یا 5 رجب 212 ہجری یا 15 ذی الحجہ 212 ہجری۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں 5 رجب زیادہ مشہور ہے، اور شہادت 3 رجب ہے۔ شہادت پہ تقریباً اتفاق ہے، حالانکہ جمادی الثانی کی بھی روایت آئی ہے 25 اور 24 وغیرہ، لیکن زیادہ مشہور جو ہے تقریباً اتفاقی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 رجب آپ کی شہادت کی تاریخ ہے سامرہ میں۔ اور عمر آپ کی کل ملا کر کے 42 سال تھی، یعنی ہمارے ائمہ میں تیسرے سب سے زیادہ کم عمر میں شہید کیے جانے والے امام جو ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ سب سے کم عمری میں آپ کو پتہ ہے 10ویں امام کی شہادت واقع ہوئی 25 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد 11ویں امام 28 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد آپ ہیں کہ جن کو 42 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ اس 42 سال میں 34 سال آپ کی امامت کے ایام ہیں، تقریباً 33-34 سال۔ کیسے 34 سال بن گئے 42 سال میں 34 سال؟ کیونکہ آپ کے والد محترم امام محمد تقی علیہ السلام صرف اور صرف 25 سال کے تھے کہ شہید کر دیے گئے، لہٰذا اس وقت آپ کم سن تھے، 10ویں امام کم سن تھے، 7-8 سال کی عمر تھی۔ 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ جب 8 سال کی عمر میں
امامت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ گئی تو ظاہر سی بات ہے 42 میں سے اگر آپ 8 ہٹاتے ہیں تو تقریباً جو ہے وہ 34 سال نکل کے سامنے آتے ہیں کہ 34 سال آپ کی امامت کے ایام رہے. اور آپ کی امامت کو لے کر کے تھوڑا سا اختلاف ہوا کم سنی کو لے کر کے، مگر اس کے پہلے چونکہ 5 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام ہے نا، تقریباً اسی عمر میں کم سنی میں امام محمد تقی علیہ السلام 5-7 سال کی عمر میں امام بن چکے تھے، لہٰذا جتنی کنٹروورسی اور جتنے دلائل اور بحث و مباحثہ جو کچھ ہونا تھا وہ سب اس وقت ہو چکا تھا. لہٰذا اب آپ کی تقریباً اسی عمر میں امام بننے کے وقت امامت کم سنی میں عطا ہو سکتی کہ نہیں ہوتا سکتی ہے، اس کو لے کر کے کم اختلاف ہوا. البتہ یہ عرض کروں کہ آپ کے ایک بھائی تھے جناب موسیٰ مبرکہ. اس کے پہلے کے ایک درس میں نے ذکر کیا تھا مبرکہ، چونکہ کچھ 2 مصلحتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی بنیاد پر چہرے پہ برقع ڈال کے چلتے تھے تو موسیٰ مبرکہ کہا جاتا تھا. جناب موسیٰ مبرکہ کے بارے میں کچھ باتیں میں امام محمد تقی کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں، اس کو تکرار نہیں کروں گا. جناب موسیٰ مبرکہ چونکہ فرد صالح تھے، متقی تھے، انہی کی اولاد اپنے کو رضوی کہتی ہے، رضوی کہلاتی ہے آپ کی اولاد. جناب موسیٰ مبرکہ کے فرد صالح اور عظیم انسان ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جناب موسیٰ مبرکہ کی امامت کے قائل ہوئے تھے کہ موسیٰ مبرکہ آپ امام ہیں، حالانکہ ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال دونوں بھائیوں کو لے کر کے اختلاف ہوا. اکثریت امام علی نقی کے ساتھ تھی، کچھ لوگ جناب موسیٰ مبرکہ کے ساتھ ہوئے، لیکن بعد میں چونکہ موسیٰ مبرکہ نے ان لوگوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور امام علی نقی کی امامت کا خود بھی اعتراف کیا، اعلان کیا، لہٰذا وہ لوگ جو اس پلیٹ فارم سے ہٹ گئے تھے وہ دھیرے دھیرے واپس اسی پلیٹ فارم پر آ گئے اور شیعہ اثنا عشری اتفاقی طور پہ امام علی نقی کی امامت کے قائل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی نقی نے چونکہ اپنی زندگی میں امام محمد تقی نے امام علی نقی کے بارے میں اپنی زندگی میں ہی شواہد پیش کر دیے تھے، لوگوں کو بتا دیا تھا، اشارے کر دیے تھے کہ یہ امام ہیں، لہٰذا لوگ بہت تیزی سے ان کی طرف متوجہ ہونے لگے. میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا امام کے سلسلے سے شیخ مفید کی کتاب. ایک تو ولادت کے لیے جو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اس کو میں ان کی اپنی متن سے پڑھ دیتا ہوں، اور دوسرے آپ کی امامت کو لے کر کے جو امام محمد تقی کی طرف سے تاکید وارد ہوئی. جہاں تک ولادت کی بات ہے یا شہادت کی بات ہے، اس کے لیے شیخ مفید تحریر فرماتے ہیں الارشاد کی صفحہ نمبر 482 پر کہ وکان الامام بعد ابی جعفر ابنہ ابو الحسن، ٹھیک ہے، علی ابن محمد لاجتماع خصال الامامت فیہ وتکامل فضلہ. ابو جعفر یعنی نویں امام کے بعد جو امام تھے وہ ابو الحسن تھے. کیوں ابو الحسن علی ابن محمد تھے؟ کیونکہ جو امام کی خصلتیں ہیں امامت کی، وہ ساری صفتیں و خصلتیں آپ کے اندر پائی جاتی تھیں، اور فضل و شرف کے اعتبار سے آپ کے اندر تکامل پایا جاتا تھا، ہے نا. وَأَنَّهُ لَا وَارِثَ لِمَقَامِ أَبِيهِ سِوَاهُ، اور اس لیے بھی کہ اب جو مقام و منزلت ان کے والد کو حاصل تھی، اس مقام اور رتبے اور اس منزلت کا کوئی وارث نہ تھا سوائے آپ کے. وثبوت النص سے وَلِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لِمَقَامِ أَبِيهِ سِوَاهُ وثبوت النص عَلَيْهِ بِالْإِمَامَةِ وَالْإِشَارَةِ الیہ من ابیہ بالخلافت، اور نص بھی وارد ہوئی آپ کے سلسلے سے، آپ کی امامت کے سلسلے سے. نص میں عرض کروں گا، روایت باقاعدہ نص آئی ہے آپ کے نام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور آپ کے والد نے بھی آپ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا تھا. وکان مولدہ، کیا اشارہ کیا تھا وہ میں آگے عرض کر رہا ہوں. وکان مولدہ، ان کی جائے ولادت کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے. اور کب ولادت واقع ہوئی؟ للنصف من ذی الحجہ سنۃ اثنتین
اسنتا عشرہ و مئتین، نصف ذی الحجہ یعنی 15 ذی الحجہ کو آپ کی ولادت واقع ہوئی ہے، 15 ذی الحجہ 212 ہجری میں۔ وتوفی بسرمن رائے فی رجب سنۃ 54 و مئتین، 254 ہجری میں آپ کی سرمن رائے میں یعنی عیسیٰ مرہ میں شہادت واقع ہوئی ہے، اور اس وقت وہ آپ جو ہیں وہ 41-42 سال کی عمر رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی ولادت اور شہادت کے سلسلے سے جو میں نے شیخ مفید کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، دلیل کے طور پہ متن پڑھ دیا۔ اب آئیے ایک روایت ہے آپ کی امامت کے سلسلے سے، امام علی نقی کا اشارہ نص، اخبرنی ابو القاسم، شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد نے بتایا اور روایت کی، اور انہوں نے محمد ابن یعقوب سے، اور انہوں نے علی بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اسماعیل ابن مہران سے کیا کالا کہ لما، اسماعیل ابن مہران کہتے ہیں لما اخرج ابو جعفر من المدینۃ الی بغداد، جب نویں امام مدینے سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے، پہلی مرتبہ، میں اصل متن اب پڑھ نہیں رہا ہوں پورا، تھوڑا تھوڑا اشارہ پڑھ رہا ہوں، پہلی وقت کو بچانے کے لیے پہلی مرتبہ، چونکہ 2 بار امام کو بلایا گیا ہے مدینے سے بغداد کی طرف، تو جب پہلی مرتبہ نکلے وہاں سے، ٹھیک ہے، من خروجتہ ہے، ان کے 2 خروجوں میں سے ایک پہلا جو خروج تھا نا، اس وقت میں نے امام سے پوچھا جو علت و فداک، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، مجھے خوف ہے اس سلسلے سے، اب آپ یہ بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو فإلی من الامر بعدک، یہ امر امامت کس تک پہنچے گا آپ کے بعد؟ تو امام نے پہلے دیکھا میری طرف، مسکرائے، اور اس کے بعد کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم سوچ رہے ہو اس سال، لیکن جب دوبارہ بلایا گیا امام کو تو پھر میں نے سوال کیا تو امام روئے دوسرے سفر سے پہلے، فبکا حتی، امام روئے اور یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ گئی، تر ہو گئی، پھر متوجہ ہوئے میری طرف، اور اس کے بعد کہا کہ ہاں اب خوف کا مقام ہے، لیکن سنو میرے بعد اس امر امامت کا جو مستحق ہوگا، الامر من بعدی الی ابن علی، میرے بیٹے علی تک منتقل ہوگا یہ امر امامات۔ ٹھیک ہے، اخبرنی ابو القاسم، دوسری روایت نقل کرتے ہیں ابو القاسم کے ذریعے سے، اور سلسلہ نصرت کو لے کے جاتے ہیں خیرانی تک، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ امام کی طرف سے ذکر کرتے ہوئے ایک تفصیل راویوں کی اور کچھ واقعات بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، اس کو میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، قال الخیرانی کہتے ہیں فخرج ذات لیلۃ وقام احمد، اب ایک سلسلہ روایت کا خیرانی نقل کیا، اور نقل کرتے کرتے آخر میں آتے ہیں اس پیراگراف کے لیے، تھوڑا لمبا بڑا پیراگراف، اس کو چھوڑتے میں آگے آ رہا ہوں، پیراگراف کے آخر میں کہتے ہیں وَيَقُولُ لَكَ إِنِّي مَاذٍ وَالْأَمْرُ صَارٌ إِلَىٰ ابْنِ علی، میں جانے والا، امام نے فرمایا راوی سے کہ امام کہتے ہیں میں جانے والا ہوں اور ہمارا امر منتقل ہو رہا ہے ہمارے بیٹے علی تک، وَلَهُ عَلَيْكُمْ بَعْدِ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ بَعْدَ أَبِي، اور میرے بیٹے علی کے سلسلے میں تمہاری گردن پر وہی حق وارد ہوتا ہے کہ جو میرے سلسلے میں میرے باپ کے بعد تمہاری گردن پہ حق عائد ہوتا تھا، یعنی تم اطاعت کرو گے میرے بیٹے علی کی۔ یہ سلسلہ رہا آپ کی امامت کے سلسلے کو لے کر کے، کہ آپ کے اندر فضائل بھی سارے موجود تھے، اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ چاہے 7-8 سال کا بچہ صحیح مگر ہاں اہل امامت ہے، اور پھر نس بھی موجود تھی، باپ نے بھی یعنی نویں امام نے بھی نس والی بیان کی، اور روایات میں بھی آپ کا ذکر ہے، ان روایات میں کہ جہاں 12 اماموں کا نام ہے وہاں محمد کے بعد علی کا ذکر ہے کہ آپ امام بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلی گفتگو میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں آپ خدمت میں۔ التماس دعا۔